میرے بھائیوں، قوموں کے زوال کی ابتدا تلوار سے نہیں ہوتی، زلزلوں سے نہیں ہوتی، اور دشمن کے حملوں سے بھی نہیں ہوتی۔ قوموں کا زوال اس دن شروع ہو جاتا ہے جس دن دلوں سے امانت نکل جاتی اور دیانت ایک مذاق بن جاتی ہے۔ جب آدمی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خود ہی امانت کھا جائے، خود ہی مال دبا لے، اور پھر سینہ تان کر کہے میرے پاس تو کوئی گواہ ہی نہیں تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ یہ صرف یہ نہیں کہ کسی کا مال ہڑپ کر لیا، بلکہ یہ بھی امانت ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اختیار ہو اور تم انصاف نہ کرو۔ تمہارے پاس طاقت ہو اور تم کمزور کو کچل دو، تمہارے پاس علم ہو اور تم سچ چھپا لو۔ ایک زمانہ تھا جب امانت دار انسان ڈھونڈے جاتے تھے۔ آج زمانہ یہ ہے کہ بددیانت آدمی کو ہوشیار کہا جاتا ہے بڑا سیانہ ہے، بچ گیا۔ میرے بھائیو، سیانہ وہ نہیں جو دنیا سے بچ جائے، سیانہ وہ ہے جو آخرت سے بچ جائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کبھی امانت کو معمولی سمجھا گیا تو اللہ نے قوموں کو عبرت بنا دیا۔ ایک شخص اپنی زندگی بھر کی کمائی کسی تاجر کے پاس امانت رکھوا کر حج کے لیے چلا جاتا، اللہ کے گھر گیا، توبہ کی نیت سے گیا، دل صاف کر کے گیا، واپس آیا تو سامنے ایک نیا انسان کھڑا تھا، وہی چہرہ مگر وہ دل نہیں۔ کہنے لگا میں نے تو کوئی امانت نہیں لی، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ اب بتاؤ، یہ صرف ایک شخص کی بددیانتی تھی یا پورے معاشرے کا چہرہ؟ میرے بھائیوں، جب امانت کھانے والا مطمئن ہو جائے اور امانت رکھنے والا دربدر ہو جائے تو سمجھ لو کہ عدل کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ پھر فیصلے سالوں نہیں، نسلوں میں لٹک جاتے ہیں، مائیں فریاد کرتے کرتے قبروں میں چلی جاتی ہیں، بوڑھے باپ کی کمر انصاف کے انتظار میں جھک جاتی ہے، اور عدالتیں فائلوں کا بوجھ اٹھائے خاموش رہتی ہیں۔ یہ صرف ایک ظلم نہیں ہوتا، یہ پورے معاشرے کی اجتماعی بددیانتی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب حکمران بددیانت ہو جائیں تو خزانے لوٹتے ہیں، جب تول میں کمی آتی ہے، جب عالم بددیانت ہو جائے تو دین بکتا ہے، اور جب عام آدمی بددیانت ہو جائے تو پورا معاشرہ بدبو دینے لگتا ہے۔ پھر لوگ زکو دینا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے خود کمایا ہے، کسی کا حق کیوں دیں؟ میرے بھائیوں، یقین جانیے اگر ایک ملک کے لوگ صرف زکو دینا شروع کر دیں تو نہ قرضوں کی ضرورت رہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ لیکن جب دلوں میں دنیا کی محبت اور اللہ کی رضا کی جگہ لے لے تو پھر دین بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لوگ علم حاصل کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں، لوگ کام کرتے ہیں مگر آخرت کے لیے نہیں، لوگ بولتے ہیں مگر سچ کے لیے نہیں۔ ہر چیز کا مرکز صرف میں بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ کی پکڑ ہمیشہ فوراً نہیں آتی، مگر جب آتی ہے تو نسلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے اور پھر اچانک ایسا پکڑتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ زلزلے، یہ بے چینیاں، یہ خوف، یہ معاشی تباہی، یہ سب صرف حادثات نہیں ہوتے، یہ سوال ہوتے ہیں جو آسمان کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں۔ کیا اب بھی نہیں سنبھلو گے؟ میرے بھائیوں، جس معاشرے میں امانت مذاق بن جائے اور بددیانتی معمول ہو، معاشرہ جتنا بھی ترقی کر لے وہ اندر سے مر چکا ہوتا ہے، اور مردہ قوموں کو کوئی دشمن مارنے نہیں آتا، وہ خود ہی گر جاتی ہے۔ یہ آغاز ہے، صرف آغاز۔ اگر امانت واپس نہ آئی تو آگے اور بھی اندھیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب کسی قوم کی جڑیں کاٹنی
تو دشمن سب سے پہلے اس کے گھر پر حملہ نہیں کرتا، وہ دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے، اور گھر کے اندر سب سے پہلی دیوار جو گرتی ہے وہ ماں باپ کی عزت کی دیوار ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ اولاد اپنی ماں کو نوکرانی کی طرح سمجھے گی اور باپ کو بوجھ۔ سوچو، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک زلزلہ ہے جو خاندانوں کو ہلا دیتا ہے۔ آج بیٹا دوست کو دیکھے تو بانہیں پھیلا دے، اور باپ سامنے آ جائے تو منہ پھیر لے، ماں کچھ کہہ دے تو کہے بکواس مت کرو۔